السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ خصوصی رپورٹ کے حوالے سے پیشکش کی تبدیلی اور صحت کا نظام صوبوں کی منتقلی پر ہمارے ناظرین نے پروگرام تو ضرور دیکھا، لیکن شاید عید الاضحیٰ کی مصروفیات کی بنا پر اپنی قیمتی رائے سے تاحال وہ ہماری رہنمائی نہیں فرما سکے۔ بقول فیض احمد فیض کے، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ زندگی اللہ کا عطیہ ہے، اور بقول شہید پاکستان حکیم محمد سعید کے، اصل بات زندگی نہیں بلکہ اصول زندگی ہے، جسے آج کی دنیا میں ہوس کے ماروں نے بھلا دیا ہے۔ اصل بات زندگی کے اعلیٰ اور صحت مند اقدار ہیں۔ 18ویں آئینی ترمیم میں ہماری مورسی سیاسی جماعتوں کی قیادت کی صحت اور تعلیم کے شعبوں کی صوبوں میں منتقلی کے پیچھے چھپے عزائم عام مریضوں کی مفت طبی سہولیات کی فراہمی میں آسانیاں پیدا کرنے سے زیادہ ان شعبوں میں اپنی سیاسی بالادستی کو مضبوط بنانا اور زیادہ سے زیادہ کرپشن کو پروان چڑھا کر اپنے ذاتی خزانوں کو دوام دینا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں میں تیزی سے عطیت کی شرح میں حیران کن اضافہ اور نجی شعبہ صحت میں علاج معالجے کو نمایاں فروغ حاصل ہوا ہے۔ اس حوالے سے صوبوں میں ہیلتھ کیئر کمیشن ضرور بنائے گئے ہیں، لیکن ان آئینی اداروں میں طبی غفلت، مریضوں کے بنیادی حقوق اور نجی شعبہ صحت میں علاج معالجے کی خدماتی فیسوں میں ہزاروں فیصد منافع وصول کرنے کی روک تھام کا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سینٹر کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر عبدالغفور شورو کے مطابق پاکستان میں صحت کے نظام کا ڈھانچہ ربو حالی کا شکار ہے، جو ارباب اختیار کی فوری توجہ کا متقاضی ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے عالمی سطح پر 5ویں نمبر پر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 64% 7 آبادی دیہی علاقوں میں مقیم ہے، جہاں صحت کی دیکھ بھال تک رسائی محدود یا مکمل غیر فعال ہے، جو ملک میں صحت کی عدم مساوات میں مسلسل اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ اس اہم قومی بحث میں ہمیں طبی، نیم طبی تنظیموں اور ماہرین طب کی قیمتی آراء کا انتظار ہے، جو شاید قومی صحت کے ڈوبتے نظام کو بچانے کا ذریعہ بن جائے۔ ناظرین کرام، جناح اسپتال کراچی کے واش روم میں بچے کی ولادت، سابق سیکریٹری صحت سندھ کے ٹیلنٹڈ کزن اور بوری بند نعش، ماجرا کیا ہے؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر اور سول اسپتال کے انتظامی سربراہ، کوٹری کا سرکاری اسپتال کرپٹ افسر کے کنٹرول پر مبنی رپورٹس اور مزید خبروں پر مشتمل خصوصی رپورٹ پیش خدمت ہے۔ ناظرین کرام، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر وفاق کا ایک تاریخی تدریسی اسپتال ہے، جس کے گریجویشن نے عالمی سطح پر طب و صحت کی دنیا میں پاکستان کے نام کو ہمیشہ روشن اور سبز ہلالی پرچم کو سر بلند رکھا ہے۔ لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت سندھ اسے 25 سالہ ٹھیکے پر لینے کی دعوے دار ہے۔ اس دعوے کی کیا قانونی اور آئینی حیثیت ہے، یہ ایک الگ طویل بحث ہے، لیکن گزشتہ روز اس کے گائنی وارڈ کے حوالے سے بچے کی ولادت، واش روم میں طبی عملے کے بجائے گھر والوں کے ہاتھ ہونے والی زچگی کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو نے طب و صحت کے حلقوں میں ایک تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے۔ مریضہ نادیہ زوجہ اکرم کی جانب سے تیماردار خاتون نے سوشل میڈیا پر جو بیان دیا ہے، پہلے آپ اسے سنیں۔ بھائی، ان لوگوں نے بہت ناجائزی کی، بہت لاپرواہی کی۔ میں نے اتنی منتیں کی، اتنا کہا باجی اس کی جان جا رہی ہے، باجی اس کا بچہ آ رہا ہے، باجی آپ چلو چیک اپ کرو، باجی آپ دیکھو، جاؤ اس کو گھماؤ پھراؤ کھلاؤ پلاؤ۔ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، 4 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں، ٹیسٹ لے آئے، رپورٹیں لے آئے، اور ڈلیوری کہاں پہ ہوئی ہے؟ ڈلیوری واش روم میں ہوئی ہے۔
और मैं उनको बुला रही हूँ तो फिर भी वो नहीं आ रही हैं। फिर मैंने बच्चा देखा तो बच्चा मर रहा था, फंसा हुआ था। बच्चा किसने निकाला? बच्चा फिर मैंने हाथों से अपनों से निकाला। आपने जचकी कराने वाली खातून की गुफ्तगू को सुना। अब आप इस सिलसिले में अस्पताल की आला इंतज़ामिया की जानिब से बनाई जाने वाली तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन भी हमारी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएँ। मज़कूरा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी की चेयरपर्सन प्रोफेसर हलीमा यास्मीन है और मेंबरान में प्रोफेसर अब्दुल रब भुट्टो और डॉक्टर सद्दाम साले असिस्टेंट डायरेक्टर मेडिकल शामिल हैं। और हफ्ता 29 मई को तहकीकाती कमेटी का इब्तिदाई इजलास भी मुनक्किद हो गया। इजलास के अंदर की खबर के मुताबिक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बच्चे की विलादत अस्पताल के लेबर रूम में नहीं हुई है। मज़कूरा वार्ड डॉक्टर नसीम फातिमा का है, जो इस वार्ड की इंचार्ज भी हैं। वाज़ेह है कि जिना अस्पताल में गायनी के 3 वार्ड्स हैं, जिनमें एक वार्ड की सरबराह डॉक्टर निगत शाह साबिक़ वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की साहबजादी के मातहत है और एक वार्ड की HOD और डीन ख़ुद प्रोफेसर हलीमा यास्मीन है। मज़कूरा ज़च्चा इस वाक़ये से कबल लामा यानी इजाज़त के बग़ैर वजह बताए अपनी फैमिली के ज़ाती लड़ाई झगड़ों की नतीजे पर हस्पताल से चली गई थीं और बाद में ज़्यादा तकलीफ़ होने के बाद ये दोबारा हस्पताल आई थी। वार्ड के ज़राए का ये मौक़िफ़ सामने आया है। लेकिन तिब्बी और समाजी हलकों में जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की इंतज़ामिया की दोहरी पॉलिसी के सरकारी मुलाजिम की हैसियत से उस्मान अली गुज्जर का अपनी तिजारती कंपनी के ज़रिए करोड़ों रुपए के काले धन बनाने पर कई रोज़ बाद उसे एक नए ओहदे के साथ न्यूरो डिपार्टमेंट में कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले मुलाजिम का सिर्फ तबादला कर दिया गया। जबकि उस्मान अली गुज्जर की फेसबुक के मुताबिक, जिसका अक्स आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका खिलाफ कानून ये एक और इक़दाम और बड़ा जुर्म भी सामने आ गया है कि वो अपनी तिजारती कंपनी का CEO भी था, जो कानून के मुताबिक वो इस ओहदे पर काम करने का सरकारी मुलाजिमत के दौरान कोई कानूनी जवाज़ नहीं रखता था। हैरत अंगेज़ तौर पर सरकारी ज़ाती रिहाइशगाह को तिजारती दफ्तर में तब्दील करने जैसे संगीन इल्ज़ाम पर इंतज़ामिया ने उसे जवाब तलबी का लाजमी नोटिस देना भी लाजमी नहीं जाना, बल्कि ये बात भी सामने आ रही है कि उसे खुली चिट किसी इदारे के किसी अफसर की सिफारिश पर दी गई है। वाज़ेह है कि इस किस्म के संगीन जराइम में मुलव्विस सरकारी मुलजिमान जब पकड़े जाते हैं तो वह इस झूठ का सहारा इस्तेमाल करके अपने मज़मूम मकासद हासिल करते हैं। किसी भी इदारे की ना तो ये पॉलिसी है और न ही कभी भी वो कौमी मफाद के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मुलव्विस अनासिर की बिलवास्ता या बिला वास्ता कोई हिमायत करते हैं। अगर उस्मान अली के इस दावे के ठोस सबूत जिना अस्पताल की इंतज़ामिया के पास मौजूद है तो जिना अस्पताल की इंतज़ामिया कानूनी तौर पर कौमी इदारों से बराह रास्त इस शरंगेज़ दावे की तस्दीक भी कर सकती है। जबकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक उस्मान अली की मुअत्तली को भी सिविल सर्विस रूल्स के मुताबिक उस्मान अली को फौरी मुअत्तल करके उसके ख़िलाफ़ ऐसी ही आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए थी, जैसा कि अस्पताल में बच्चे की विलादत लेबर रूम के बजाय बाहर होने की बिना पर कायम की गई है। नाज़रीन कराम, महकमा सेहत सिंध के हाल ही में 19 ग्रेड के रिटायर होने वाले अफसर ने MQM को बोरी बंद लाश की जमात करार दे डाला। समाजी राब्ते की वेबसाइट के फेसबुक में पूछे जाने वाले इस सवाल के जवाब में, जिसमें ये मालूम किया गया था कि कोई एक बड़ा काम MQM ने किया हो, उसका नाम बताएं, जिसके जवाब में हटाए जाने वाले साबिक़ सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलोच के टैलेंटेड कज़न और हाल ही में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद से रिटायर होने वाले डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी ने मज़कूरा सवाल के जवाब में तहरीर किया है बोरी बंद लाश। हमारी स्क्रीन पर वेबसाइट के पेज के इस अक्स में उनके जवाब को आप बखूबी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। वाज़ेह रहे डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी की तालीम बचपन बंस रोड और गार्डन में गुजरा और उनकी तमाम मुलाजिमत जमशेद टाउन ज़िला गरबी और लियाकताबाद में MQM की वजारत सेहत में गुजरी और उन्हें तरक्की भी MQM के दौर में और पुरकशिश पोस्टिंग का पहला
آغاز اسی جماعت کے دور میں ان کے کیریئر میں ہوا۔ لیاقت آباد میں اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کم عرصے کی پوسٹنگ ان کے کزن ریحان اقبال بلوچ کی مہربانی کے نتیجے میں رہی ہے۔ لیاقت آباد کے سرکاری ہسپتال میں ان کی آخری پوسٹنگ میں انہوں نے MQM کی میڈیکل ایڈ کمیٹی کو آگے رکھ کر بلکہ ایک کیڈر چینج ملازم جو گورنر ہاؤس میں شام کو بیٹھنے کا دعوے دار رہا ہے، ڈاکٹر عتیق قریشی نے مذکورہ چارج سنبھالنے سے قبل ہی اسے اپنا فرنٹ مین قرار دے کر لیاقت آباد ہسپتال میں جو ریکارڈ کرپشن کی ہے، اس کرپشن کو پردے میں رکھنے کے لیے انہیں MQM کی مقامی تنظیم سے مشاورت کے بعد ڈاکٹر عامر ہارون کو اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل یہ سرکاری حکم نامہ اپنے کزن سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کی سفارش سے وزارت صحت سندھ کے دفتر سے جاری کروایا ہے۔ اس حکم نامے کا عکس بھی پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، مذکورہ حکم نامے کے مطابق ڈاکٹر عامر ہارون لیاقت آباد کے عارضی انتظامی سربراہ ہیں، لیکن مبینہ ملی بھگت کے باعث لیاقت آباد کے MS کی سرکاری کلٹس کار اور ڈرائیور سرکار کا اور نجی نوکری ڈاکٹر عتیق قریشی کی گڈاب ٹاؤن میں سرکاری خزانے پر آج چل رہی ہے۔ ڈاکٹر عامر ہارون میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ وہ سرکاری گاڑی اور ڈرائیور ڈاکٹر عتیق قریشی سے واپس لے سکیں۔ ابھی ان کی ریکارڈ کرپشن کا پنڈورا باکس LDN کے پاس ہے، انشاءاللہ جلد اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں گے۔ اب ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کی ذمہ داری ہے کہ وہ MQM کو ثبوت و شواہد کے ساتھ بوری بنداز ثابت کریں۔ تاہم یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں 11 اکتوبر 2024 کو ہونے والا سانحہ آتش زدگی، جس میں تقریباً 5 محکمہ صحت کے کوالیفائڈ سرکاری ملازمین کی سوختہ نعشیں اور متعدد ملازمین کا آگ میں جھلس کر شدید زخمی ہو جانے کا سیاہ ریکارڈ ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کی سرکاری ملازمت کا وہ سیاہ کارنامہ ہے جس کی نہ تو FIR کا آج تک کچھ پتہ ہے، نہ میڈیکو لیگل رپورٹس کا کچھ پتہ ہے، اور نہ ہی تحقیقاتی رپورٹ کو آج تک پبلک کیا گیا ہے۔ اگر ڈاکٹر عتیق قریشی کے پاس اس حوالے سے کچھ معلومات ہیں تو وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے LDN کو وہ اسناد اور ثبوت ارسال کر دیں۔ ان کی بے گناہی کی خبر بھی LDN پر چلا دی جائے گی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔